تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہو رہا, تو کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. کہنا چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہوں, چاہے ایتھیسٹ ہوں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس نو, نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی یہ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے, فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو ایک ایسی صورت بناؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے, نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹڈ بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ, تو وہ اسٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے. اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے. ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے, یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے, انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب, چلو میں پاگل گدو بند, اس کو پاگل خانے ڈال دو, کہیں نہیں سکتا انسان, تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. سورہ نور 24 اس کی 33 آیت ہے, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن
غفور رحیم. اور چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے پاک دامن رہیں جب تک اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے. اور ان میں سے وہ لوگ جو تمہارے دائنے ہاتھ کی ملکیت میں ہیں ڈھونڈتے ہیں کتاب، پس ان کو لکھ دو اگر تم ان میں بہتر علم رکھتے ہو، ان کا بہتر علم رکھتے ہو. اور حیات دنیا فائدہ چاہتے ہوئے اپنی جوان لڑکیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہونے کے بعد یعنی غلط کام اور بدکاری کرنے کے بعد اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اچھا یہاں پر میں آپ کو پہلے ایک تھوڑا سا دیکھیے، ایک لمبا ٹاپک ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے نکاح کے بارے میں، کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے. اور ایک ہے دائنے ہاتھ کی ملکیت، یعنی ایک وہ عورتیں ہوتی ہیں جو دائنے ہاتھ کی ملکیت میں عورتیں کیسے آتی ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جب بھی دنیا میں جیسے ابھی آپ دیکھیں یہاں پر یہ افغانستان میں یا عراق میں یا جہاں کہیں بھی جہاں پر دنگا فساد اور جنگیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ بھاگتی ہیں، مرد مر جاتے ہیں تو وہ بے گھر ہو جاتی ہیں. جیسے کشمیر میں تو وہ آ گیا. کبھی بھی عورتیں جب بہت زیادہ ہو جائیں، بے گھر ہو جائیں، مائیگریٹ کر جائیں دوسرے شہر میں اور ان کا ٹھکانہ نہ ہو، تو عام طور پہ یہاں پاکستان میں یا مختلف کیمپس بنا دی جاتے ہیں. اور کیمپس میں بنانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر پروٹیکشن دے دی جاتی ہے. لیکن قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو ایمان والا ہے اس کی یہ ذمہ داری کہ ایسی عورتوں کے جیسے ایسے پرابلمز آ جائیں ان عورتوں کو اپنے گھر میں لا کے رکھ سکتا ہے. وہ کہلاتی ہے اس کی دائنے ہاتھ کی ملکیت. اس پہ یہ رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے کہ تم ان کی پرورش کرو. اس طرح کی جو گھر پرابلمٹک جنگوں میں یا اس طرح کی عورتیں جو ہوتی ہیں اس میں لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہر وضع کی ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ان پہ آپ خرچہ کریں، ان پہ رسپانسبلٹی گھر میں رکھیں. تو اب یہ پاکستان میں کیا مسلمانوں میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یا کر رہے ہیں تو کچھ عرب کر رہے ہیں میرے خیال سے، نکاح کر لیتے ہیں، وہ بے پناہ نکاح کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہاں ہوا کیا کہ یہاں پر یہاں پڑھی ہیں بوسنیا سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، افغانستان سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، عراق سے عورتیں آئی ہوئی ہیں. کہاں ہوتی عورتیں ہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا اثر ہو رہا ہے. اس کو صحیح طریقہ جو تھا وہ ایمان والوں کے وہ کہلاتی ہیں دائنے ہاتھ کی ملکیت ایک ایمان والے کے پاس. اس کا کام ہے ان سے کوئی ناجائز تعلق نہیں رکھے گا، وہ ان کی پرورش کرے گا. کوئی رشتہ آئے اس کا رشتہ کرا دے، شادی کر دیں. مگر جب رشتہ آئے گا تو آپ اس سے پیسے مانگ سکتے ہیں، بیکاز وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے. اس پہ آپ نے ایک ذمہ داری آپ نے اٹھائی بھی تھی اس کی پرورش کی. تو ایک آدمی آیا جناب کہ بھائی تمہارے سے فلانی لڑکی سے جو تمہارے ملکیت میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پیسے مانگ سکتا ہوں کہ بھائی میں نے اتنا خرچہ کیا. وہ ایک جائز ہے، بیوی کے بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے آپ. تو یہ اس طرح کی بات ہے مل کے دائنے ہاتھ کی مل کے. وہ میں پورا لمبا ایک ٹاپک ہے اس کو میں نہیں جا رہا. یہاں بس یہ بتانا تھا کہ اگر وہ اس طرح کے دائنے ملکیت میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بچے جو تھے ایسے بچے لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے، تو آپ کی دائنے کی ملکیت میں لڑکی بھی آ سکتی ہیں، لڑکے دونوں آ سکتے ہیں. اب وہ جوان ہو رہے ہیں آپ کے پاس ہیں لیکن ان کے پیسے نہیں، شادی کہاں سے کر رہے ہوں. تو اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے پاک دامن رہیں، یعنی وہ دائنے کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے، جب تک اللہ انہیں اپنے پاس سے فضل سے غنی نہ کر دے. اور آگے لکھا ہوا ہے اور وہ لوگ ان میں سے یعنی دائنے کی ملکیت میں سے جو لوگ ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کتاب کو، یعنی کتاب کو جاننا چاہتے ہیں. اور اگر تم دیکھتے ہو ان کو لکھ کے دے دو. اگر تم جانتے ہو بہتری ان میں، اگر وہ بہتری جانتے ہو ان کو لکھنا سکھاؤ، لکھ کے دے دو. کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، لکھ کے دے دو. اور خرچ کرو مال، وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان پہ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنائی ہے ان عورتوں مردوں کو لڑکوں کو دونوں پہ پرورش کرنے کی، ان کی جو آپ کی دائنے کی ملکیت ہیں. لیکن اس میں کچھ مرد ایسے ہو سکتے ہیں اور آج کل ویسا ہو بھی رہا ہے. اور دنیا میں کیا کر رہے ہیں وہ مرد، اور حیات دنیا کے فائدے چاہتے ہوئے اپنی جوان عورتیں جو اس میں دائنے کی ملکیت میں تھیں
ان کو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. اب میں وہاں سے ادھر سے بوسنیا سے افغانستان سے یہاں سے خوب لڑکیاں میں لے آیا اور بجائے ان کو میں اچھی پرورش دوں میں ان کو یوز کرنا شروع کر دوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا بول رہا ہوں؟ اور یہ ہو بھی رہا ہے دنیا میں. تو اللہ کہہ رہے تم دنیا کی چوڑائی چاہتے ہو, یہ مجبوراً ان عورتوں کے ساتھ جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی ان کو, کیونکہ بیچاری مجبور تھی, وہ ان کے ساتھ حادثات ہوئے, ان کے ابا مر گئے, کسی فلانا ہو گیا, وہ مائگریٹ کر کے آئیں اور آپ کے پاس آ گئے, آپ ان کے ولی تھے, پروٹیکٹر تھے. تو ان عورتوں کو, لڑکیوں کو, اگر وہ جوان لڑکیاں لکھا ہے عربی میں فتیاتکم, جوان تمہاری جوان ہے وہ لڑکیاں ہیں, ان کو آپ غلط طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ پروسٹیٹیوشن کہلاتی ہے نا. تو یہ جو کام ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پہ وہ مجبور نہ کریں. یہاں ہے اب مرد کا کیریکٹر, خود نہیں کر رہا, ان کو خود کروا رہا ہے غلط کام. اور جو کوئی مجبور کرے گا اس کے ساتھ تو حشر ہوگا, وہ تو قرآن میں الگ بات ہے, لیکن یہاں خاص بات لکھی ہے تو ان کے مجبور ہونے کے بعد یعنی غلط کام کرنے کے بعد, بدکاری کے بعد اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ یہ زبردستی عمل کرایا جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی ول نہیں تھی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ سننے میں, بڑی زبردست اور بہت سمجھنے والی بات ہے, جن عورتوں کو مجبور کرایا گیا, جن عورتیں غلط کر لڑکیاں, جن لڑکیوں کو مجبور کرایا گیا اس غلط کام کے لیے اور وہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ غلط کام ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. کن کو؟ عورتوں کو, لڑکیوں کو. اب آپ یہ دیکھیں, یہ بالکل اس کو کہتے ہیں دنیا میں زنا بالجبر کہتے ہیں. قرآن میں زنا بالجبر کا ذکر نہیں, یہ واضح لکھا ہوا ہے زنا بالجبر کہ وہ لڑکیاں چاہنی نہیں ہیں, آپ زبردستی ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ زنا کریں. تو یہ اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جبر کیا نا, آپ نے زبردستی کیا. اب جس آدمی نے یہ زنا بالجبر کیا کسی لڑکی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان لڑکیوں کو اللہ معاف کر دے گا. یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ جاہل مردوں کے اور نہ عورتوں کے, اتنے جاہل ہیں مرد کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر رہا ہے ان عورتوں کو جن کے ساتھ یہ زبر ہوا, آپ اس آدمی کو موت دے رہے ہیں, اس کو اتنا غلط سمجھ رہے ہیں. دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر زنا بالجبر کسی لڑکی کے ساتھ کر دے تو پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی, اس کو مار دو جان سے. پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں, اندازہ کریں آپ قرآن میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کا قتل کر دیں غلطی سے, اول تو قتل کرنا منع ہے, تو اس کا قصاص لے لیں, خون بہا دے دیں, قتل مار دی, جان لے لی آپ نے. تو زنا تو ایک اس زندگی کی جان لینے کے مقابلے زنا تو چھوٹی چیز ہے. لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کر دے تو وہ بہت بڑا کرائم کر دیا. اور یاد رکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم سب جتنے مرد اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہال کے اندر, ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز بنا دی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے قانون کے خلاف کوئی کام کریں گے ہمارے اندر گلٹ آ جائے گا. گلٹ اردو میں کہتے ہیں ملامت کرنے لگے گا کہ ہم نے غلط کام کر لیا, چاہے آپ کتنا مار دیں اس کو مگر وہ اندر ملامت شروع ہو جائے گی. تو جس عورت کے ساتھ زبردستی ہوا اس کو گلٹ آ سکتا ہے, اس کی تو مرضی نہیں ہے, اس کو تکلیف ہوگی, ہرٹنس ہوگی کچھ عرصے کے لیے, فزیکل نفسیاتی طور پہ بھی کچھ دن کے لیے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم مرد سوچ رہے ہیں یا جس طرح عورت سوچوا رہی ہے کہ اس آدمی کو جان سے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. میں اس ریپسٹ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ ریپ کرتا پھرے, استغفر اللہ. دیکھیے بات سمجھیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجبور کرا رہے ہیں تو اللہ ان عورتوں کو جب معاف کر رہے ہیں اس کے معنی ان عورتوں کی زندگیاں خراب نہیں ہو رہی ہیں جتنا آپ سمجھ رہے کہ خراب ہو گئی. آپ نے خود سمجھ لیا, اس کو بیچاری کو بجائے اس چیز کو نکالیں آپ خود کو, اس بیچاری کے ساتھ تو ایسا ہو گیا, وہ سمجھے تو ٹھیک ہو گئی, پھر بھی یہی کہا جا رہا ہے مجھے. ابا بھی ریلائز کرا رہا ہے, ماں بھی ریلائز کر رہا ہے, پورا محلہ بھی ریلائز کر رہا ہے, خاندان بھی ریلائز کر رہا ہے, اس بیچارے کی عزت لٹ گئی. پتہ لگ رہا ہے, پتہ نہیں وہ کہی میں نارمل ہوں, ٹھیک ہو گئی, پتہ نہیں زمانہ ہو گیا,
बिल्कुल सही हूँ, सेहतमंद हो गई हूँ, सब कुछ, मगर खम कोई शादी भी नहीं कर रहा है यार, तो उसके साथ तो गड़बड़ होगी। ये हमारा माशरा है, हम जाहिल लोगों का। तो हम कुरान में अल्लाह कह भी रहा है, अगर उनके साथ ज़बरदस्ती हो भी गई है तो अल्लाह जब माफ़ कर रहा है तो इसके माने उसके जहन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जितना हम माशरा डाल रहे हैं। ये जो है ना, ये नॉन बिलीवर्स पे सब लिखा हुआ है। टोरा ऑफ द हिब्रू, यहूदी ईसाई, उनका यकीन। देखें, ये आप लोग टोरा पढ़ रहे हैं बाइबल की, जिसपे आप लोग कहते हैं उनके पास है टोरा, ये यहूदियों का कानून है। ड्यूटोनॉमी 22, 25, देखिए, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, इस ये 4-5 किताबें जो ये टोरा है, ड्यूटोनॉमी। पर अगर उस आदमी को वही लड़की जिसकी निस्बत हो चुकी हो, यानी कोई लड़की जिसकी निस्बत हो चुकी हो, किसी मैदान या खेत में मिल जाए, यानी मंगेतर उसको मिल जाए, और वह आदमी जबर उससे सोबत कर ले, यानी जिना बिल जबर कर ले, तो फकत वो आदमी जिसने सोबत की उसे क्या करो, मार डालो। कितना सुकून पहुंचता है। सुनते जाए, भी मंगेतर है, वो मैदान में मिल जाए, उसके साथ जबरदस्ती जिना बिल जबर। ये जो मार्शे में जिना, जो औरतें चिल्ला रही, जिना बिल जबर में जिक्र नहीं है, जिना बिल जबर का जिक्र नहीं है, ये यहाँ लिखा, ये मारो ना जान से, मार डालो, मार डालो, मार डालो। तो यहाँ पर मार डालो, जो यहूदी हैं वो इसको फॉलो करते हैं, जिना बिल जबर। Assalamu alaikum, Sheikh Saab. My name is Injio. Yep. My first question is Al-Isra number 31. It says, and you do not kill your children from the fear of poverty. What about circumstances where a woman is sexually assaulted and she cannot afford to have a child and she conceives? What does Islam say about that? What do you mean by assaulted and she cannot conceive? No, like she conceives, so she's raped and she conceives. So you don't, if your life is not in danger, I mean, I'm not talking about you, I mean the girl, her life is not in danger, and she was raped and she was conceived. So the Quran says, there's a verse in the Quran, if the woman is forced upon sex, Allah will forgive the girl. For aborting her child? No, I'm not talking about it. First of all, the act, it was forced upon you. But rape is not a woman's fault, so how is she forgiven for it? Yeah, that's what I'm saying. It will not affect her psyche. I understand that, but my question is more about... No, we are coming to the second question. Okay. First of all, I'm telling you that women take it as if it's a rape, you want that guy should be killed. Generally in the world, I don't believe this. This is not true in the Quran also. Because rape is not a very easy way for a man to take the woman. It's a very difficult thing for a man to rape a woman, first of all. And if he does so, and if he makes the girl pregnant, so now the question is that should we abort the child or not? The question was more about how the ayat says from the fear of poverty. And if No, that is related to the parent children. We are talking about an extraordinary case that rape has happened and she's pregnant. So she can produce a child or not? If she should. If she wants, she can. Because it is created by God Almighty, that creation. You must understand the creation of Allah, even if she was raped and the child is there, we mankind think it is wrong to have that child. We should throw it out. I don't believe this. Because Allah is created now, the circumstances was created by God Almighty, and the act was wrong. But the child now is in the womb is not wrong. Is creation by God. Because many couples, married couples, cannot have children. They are trying their level best. They are using medical aid to have children. But here, in this situation, you can't have, the child is born by creation by God. Creation by God Almighty is created, and the child is created. Now, you want to abort it because it is no relationship, it was just a rape. So I don't think so. I think you can have that child, and you can give him. You can have it yourself, but the question is more about the impact that it would have on the girl for having her rapist child. Like, yeah, the girl will be forgiven. I told you she will forget. The amount of the impact about the girl forgiven because it was not her fault, first of all, number one. Then
if Allah forgives, she'll forget. You see, you understand, I will tell you. If I commit a crime and I ask God for forgiveness and I don't repeat it, Allah will forgive me. It will not bother me. When Allah forgives somebody, He is not bothered. But a person who does not forgive himself, even God forgives, but he doesn't forgive, so is his problem. It's not God, you are creating a problem with when God says that Allah will forgive those girls who were forced upon sex. So why he's saying that? Because that means he's educating men and women both, that don't take it so much on your head. Allah has forgiven the girls who has been raped like that. So if you are forgiven, means that will not hurt your mind or psyche in a longer run, because you are forgiven. Forgiven means it will wipe up it won't reoccur in your mind with badness that has happened to you. But it will take some time. But you must believe in God Almighty that Allah is forgiving me, that I should not bother. So this is but the second is a child. If you want to have a child, you can have a child. That clears it. Yeah. And then, sorry, one more question. Number 32 of Al-Isra, in the beginning you mentioned about fornication, and then you talked about how people who go near fornication can get some sort of a mental illness, and then they seek mental help from a psychologist. Can you talk about the correlation between the two? Because I did not understand. No, what I was trying to say is that people here in Canada and America and other people, they say it's a free society. Mm-hmm. We educate people from the very young age how to do wrong. Okay. But in a safe manner. Now, first of all, it is not righteous to have relationship before marriage. Now they are trying to educate because they know that because it's a free society, the emotions will get away and they will be victimized. So they educate you how to do it in a right manner. Mm-hmm. So now they do it, and once they do it, and then the impact comes on them. The effect comes on because it was not righteous. Because it is a fitr from Allah that has created in you that is not right. So even if you do it in a proper manner, educated manner, but you did not knew that it will affect your heart and mind. Now when it is affected, then you say, okay, now let's take this girl to a counseling. And now the things start, counseling and psychiatric treatment and this treatment and that treatment, because first of all they allow you to do it, and then they bring you in medical science, and then they take medicines, they give you psychiatric treatment and this treatment and that treatment. Why did you allow it in the first place? So this is what I'm saying. This is a very good way of making people crippled, or making people doing wrong by allowing a free society to do wrong. And once you do wrong, the lifestyle is crippled of that person, and he or she is crippled, and then you take him to a psychiatrist and psychology and this and that, and then medicines are there to bring you back into good life. First making crippled, then making good. Okay. But at the same time, why not stop it first? Yeah, I get So it. generally Allah is trying to educate us that we are avoided by this crippledness. And then, but even if you we will do some mistake, but Allah is forgiving. So unless you go to Allah, even you go to psychologists, and what they do, they give you medicine, they try to deviate you from that situation by giving some other falsehood. But if you go to Allah, Allah forgives, so you are content that God has forgiven me to my wrongdoing, and I will not repeat it, is peace of mind. But this medicine and psychological aid will not cure you. It will just misguide. relief. Yeah, Yeah. they're giving into another thing, and keep on circling Downward it. spiral. Okay, got it. Yeah. Thank you. Thank you so Yeah. much. अच्छा, मैं एक और अल्लाह के बारे में एक बात बताऊं. लोग अल्लाह को, जूस भी अल्लाह को मानते हैं कहने को, क्रिश्चियंस भी कहते हैं सम फादर सन को, मगर गॉड तो कह रहे हैं ना.
ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ، لیکن اللہ نے کیا کہا، اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا، تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا۔ اگر میں کہ اللہ کو، بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے، بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے، بھائی پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی، یہ تھوڑی کہ خود بخود ہو گئی ہے۔ اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے۔ وہ ایک وہ آئیڈل نہیں ہے۔ تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی، تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا۔